انبیاء کے اعتبار سے آپ نے صاف فرما دیا ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی فرما نہیں۔ صاف ہو کر آپ نے حکم دے دیا، آپ نے فرما دیا جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہوگا، ہم میں سے نہیں ہوگا، ان میں سے تو ہو جائے گا، ہم میں سے نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے اور کسی بھی چیز کے اندر مشابہت ہے، کسی قوم کی کسی بھی چیز میں مشابہت اختیار کرتا ہے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں اور معاشرے میں۔ آپ نے یہود، نصارہ، مجوس اور اغیار کے کوئی طریقے کیا ہے تو آپ نے فرمایا حضور کا متبع ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہونے کا یہ تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی موجودہ اور مروجہ تمام طریقے زندگی کو چھوڑے اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حیات کو اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کے اندر اختیار نہیں کیا، ہر چیز کے اندر اپنے صحابہ کو پابند کیا ہے۔ اپنی مرضی سے عبادت بھی کوئی کرنا چاہے، اپنی مرضی سے اعمال بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی پابندی لگا دی۔ 3 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آ کر کے سوال کرتے ہیں آپ کے معمولات اور آپ کے اعمال کا، یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعمال کرتے ہوں گے، لہذا ان کی تحقیق کی جائے اور اسی طریقے سے اختیار کیا جائے ان اعمال کو، تاکہ ہم بھی حضور کے قریب ہو جائیں، حضور کے مشابہ ہو جائیں، اعمال میں آگے بڑھیں، حرص ہے، طمع ہے اعمال میں آگے بڑھنے کا۔ ازواج مطہرات نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خاص معمولات نہیں ہیں، آپ کو جب تم سوتا ہوا دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو، جب عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ سکتے ہو، جب جگتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو۔ تو 3 صحابہ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات تو بڑے تھوڑے ہیں، لیکن آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ آپ تو بڑے اونچے مقام مرتبے پر ہیں، اگلے پچھلے گناہ آپ کے معاف ہیں، لیکن ہمیں تو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، اعمال زیادہ اختیار کرنے پڑیں گے۔ ہم چنانچہ بعد میں طے کیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، بیوی سے نہیں ملوں گا، ایک نے طے کیا کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ایک کہہ رہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، کہ بڑے بڑے عزائم نیکیوں کے حضور کے عمل کو بڑا کم سمجھا، لیکن اپنے لیے بڑے بڑے عزائم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے کارگزاری سنائی کہ آپ کے پاس صحابہ آئے تھے، آپ کے معمولات کو انہوں نے پوچھا اور پھر اسے کم محسوس کیا اور خود سے انہوں نے اعمال بڑے بڑے کرنے کے عزائم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، آپ نے نہیں کہا ماشاءاللہ واہ واہ بڑا شوق چڑھ گیا ماشاءاللہ اور بہت رغبت ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے کہیں واہ واہی نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے طریقے سے ہٹ کر عزائم کر رہے ہیں، ہمارے طریقے کار سے ہٹ کر کے عبادات کے انہوں نے عزائم کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر جا کر کے ناراضگی کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا، خشیت والا ہوں، اس کے باوجود میں نے نکاح کیا ہوا ہے اور میں کھانا بھی کھاتا ہوں، اپنی حاجتیں ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرما دیا کہ جو ہمارے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے گا، ہمارے طریقوں کو چھوڑ دے گا تو وہ ہمیں سے نہیں، آپ نے کوئی گنجائش نہیں کہ اپنی مرضی سے یہ اعمال کریں، اپنی مرضی سے عبادت انجام دیں۔ حالانکہ نمازیں پڑھنے کے ارادے ہیں، روزے رکھنے کے ارادے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی کے ارادے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ سارے طریقے تمہیں رہبانیت کی طرف لے جائیں، یہ سارے طریقے تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ رہبانیت کی طرف لے جائیں، اور دین کے اندر رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو اور تمام حاجتوں ضرورتوں کو چھوڑ دو اور ہر وقت اعمال میں لگے رہو، اس رہبانیت کی دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔
آپ نے صاف طور پر ٹوک دیا، انکار فرما دیا اور تمام صحابہ کو تنبیہ کر دیا آئندہ ایسے عزائم اور ایسے ارادے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی نگرانی فرمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر بات چیت کرنے کے لیے، ساری گفتگو ہو گئی، ساری بات چیت ختم ہو گئی، تو انہوں نے کہا ہے عثمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم عمرہ کرنے اس سال نہیں دیں گے، لیکن آپ عمرہ کر سکتے ہو، آپ آج عمرہ کر لو، اتنا بہترین موقع عمرہ کرنے کا کون چھوڑ سکتا ہے؟ اتنا عمدہ موقع، اتنا بہترین موقع، تمام تر رکاوٹوں کے بیچ میں سے اگر اچانک کسی کو اتنا عمدہ موقع مل جائے وہ چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نیکی کرنے کا موقع ملا نہیں ملا، یہ دیکھتے تھے کہ اس نیکی کے کرنے میں حضور کی اتباع ہے یا نہیں۔ حضرت عثمان نے صاف منع کر دیا کہ نیکی کرنے کا موقع تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ حضور کی سنت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو نہ کرے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں حضور کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، صاحب کہہ حضور عمرہ نہیں کر رہا، میں بھی کروں، حضور عمرہ نہیں کر رہا، میں بھی کروں۔ وہاں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے تو بڑے مزے ہی مزے ہیں کہ یہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بیعت فرما رہے ہیں اور وہاں عثمان عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتے۔ اتنا اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتنا اہتمام اور اتنا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے اعتماد کے ساتھ ان کی غیر موجودگی میں فرما رہے ہیں کہ عثمان میرے بغیر عمرہ کر ہی نہیں سکتے، اور وہاں حضرت عثمان نے بھی صاف طور پر کہہ دیا کہ حضور کو روکا گیا عمرے سے تو پھر حضور کے بغیر میں بھی عمرہ نہیں کروں۔ ایک تو یہ عبادت، پھر انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کے لین کے اعتبار سے ان کے لباس کو دیکھ کر کہنے لگے عثمان تم پہلے بھی یہ لباس پہنتے تھے، تہبند باندھا کرتے تھے، لیکن یہ نیا طریقہ تہبند باندھنے کا کہاں سے آ گیا کہ تم ٹخنوں سے اوپر نہیں بلکہ آدھی کنگھی سے اوپر تہبند باندھے ہو گئے، یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ اتنی باریکی کے ساتھ انہوں نے لباس کے پہننے کے طریقے میں اپنی مخالفت دیکھ کر برداشت نہیں ہوا، انہوں نے سوال کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ فرمایا ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ یا تو ٹخنوں سے اوپر ہو یا آدھی پنڈلی ہو یا آدھی پنڈلی سے بھی اوپر ہو، اعلیٰ درجے کا آدھی پنڈلی سے اوپر ہے، درمیانی درجہ آدھی پنڈلی ہے اور آخری درجہ ہے کہ میں ٹخنوں سے تو اوپر ہوں۔ اتنی باریک نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے دین لے کر کے، شریعت لے کر کے ہماری ہر چیز میں مخالفت کر رہے ہیں۔ آج مسلمان ان کی موافقت کرنے پر اصرار کر رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مخالفت کرنے پر اصرار کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کسی بھی طریقے کار کے اندر کہ مسلمان اپنے طور سے کسی بھی طریقے کو اختیار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ آپ نے عبادات کے اندر بھی مخالفت کر کے دکھلائی۔ دیکھا مدینے میں آ کر کہ یہود محرم کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ دن موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کی نجات کا دن ہے، اس لیے شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے تو پھر عبادت بھی ہوگی اور یہود کی موافقت بھی ہو جائے گی اور ہمیں حکم ہے یہود کی مخالفت کرنے کا۔ تو آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری مخالفت کرتے ہوئے روزہ رکھوں گا، یعنی ایک دن آگے یا ایک دن بعد میں ضرور ملا کے روزہ رکھوں گا۔ 19 اور 10 یا 9 اور 10 یا 10 اور 11، 9 اور 10 یا 10 اور 11، 2 دن کا روزہ اس لیے تاکہ شکرانہ بھی ہو جائے اور پھر مخالفت بھی ہو جائے۔ پتہ یہ چلا عبادت اعلیٰ درجے کی وہ ہوگی جو تمام یہود و نصارہ کے طریقوں کی مخالفت کے ساتھ ہوگی۔ معاشرہ کامل و مکمل وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر ہو اور اس کے اندر یہود، نصارہ، مجوس اور تمام اغیار کے طریقوں کی مخالفت ہو۔
آج کے مسلمان اغیار کے طریقوں کی طرف مائل اور راغب اور بھرپور اس بات کی کوشش کہ جو طریقے ہیں غیروں کے اسے اختیار کیا جائے، اور ذلت محسوس کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے ذلت محسوس کر رہا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس وجہ سے آپ نے چھوڑا، ایک ادنا درجے کی سنت کو، کھانے کی، پینے کی، لباس کی سنت کو اس وجہ سے آپ نے ترک کیا، چھوڑا کہ اس کے اندر ذلت ہے اور لوگ مجھے ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ رب العزت اسے اس سے کہیں گنا زیادہ ذلیل و خوار فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرتا ہے جبکہ وہ مدد کا محتاج ہو، تو پھر اللہ رب العزت اس کے ایسے موقع پر مدد فرماتے ہیں جس وقت وہ مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ اور جب مسلمان کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا، اس کی نصرت نہیں کرتا جبکہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی اور اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی مدد سے ایسے وقت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہاتھ کھینچ لیتے ہیں جبکہ وہ مسلمان مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان کی مدد کا یہ حکم ہے تو پھر سنتوں کی نصرت کا کیا حکم ہوگا آپ سوچیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی نصرت کی ضرورت پیش آ رہی ہو اور اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہو، جبکہ سب لوگ مل کر کے اس سنت کو مٹا رہے ہیں، ایسے موقع پر اس سنت کی نصرت کیا ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کے بیچ میں کسی قسم کے عار کو اور کسی قسم کے توہین اور تحقیر کی پرواہ کے بغیر، ذلت کی پرواہ کے بغیر محض اس سنت کی نصرت سے اگر آپ کھڑے ہو گے اور آپ نے اس سنت کو اختیار کر لیا تو اللہ رب العزت آپ کی کتنی نصرت فرمائے۔ اور جس وقت سنتوں کی نصرت کی ضرورت تھی اور آپ نے سنتوں کی نصرت نہیں کی، ان سنتوں کو مٹانے والوں کے ساتھ مل کر آپ نے بھی مٹا دیا، تو پھر اللہ رب العزت بھی آپ کی اس وقت مدد کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے جب آپ کو سخت مدد کی نصرت کی ضرورت ہو۔ ایک مسلمان کی نصرت کا اگر یہ حکم ہے تو پھر تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کی نصرت کا کیا حکم ہے؟ باطل کو طاقت ملتی ہے اور باطل مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ سارے قوانین بنتے ہی ہیں دین والوں کے خلاف، اہل دین کے خلاف، جبکہ اہل دین اپنے دین اور اپنے طریقے دین کے اندر مختلف ہو جاتے ہیں۔ اہل باطل ہیں اور وہ اپنے باطل طریقوں پر متفق ہیں تو ان کے خلاف تو کوئی قانون نہیں ہے، اور اہل حق ہیں لیکن اپنے طریقے زندگی میں مختلف ہیں، اس وجہ سے سارے قوانین ان کے خلاف۔ آپ نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور نیک اعمال کریں لیکن آپ کے مقابلے میں باطل نہیں آئے، لیکن آپ جیسے ہی نبی کے سنتوں پر آئیں گے اپنے لباس اور شکل صورت کے اعتبار سے باطل مقابلے پر آ جائے گا اور یہ کہے گا کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب کچھ تو ہو رہا تھا لیکن یہ آپ نے لباس نیا کون سا پہن لیا، اس لباس کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی مغالطہ آج مسلمان کو لگ چکا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میرے دل کے اندر ایمان ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، اس کے بعد اب میری ذمہ داری پوری ہو چکی، اب اس کے بعد لباس جیسے چاہے پہن لیں۔ یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی آپ کامل مومن اس وقت سمجھے جائیں گے جب آپ معاشرے کے لیے ان کی ساری سنتوں کو اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کی بھی گنجائش نہیں دی، یہود و نصارہ کے طریقے اختیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے تو اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم کسی نبی پر اتاری گئی کتاب کا مطالعہ بھی کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک ورق لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ ناراض ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر دیکھتے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور تورات کو پڑھنا چھوڑ دیا اور رضیت باللہ ربا پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا اور مدینے میں کوہرام بن گیا. اور مدینے کے سارے انصار تلواریں نکال کر کے میدان سے آ گئے کہ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے تکلیف پہنچا اس کا طلب کر دیں. حالانکہ ہوا کچھ نہیں تھا. حضرت عمر تورات کا ایک ورق لے کر آئے اور اس کو پڑھ کے سنا رہے تھے. اس پر اللہ کے نبی اتنے ناراض ہوئے کہ انصار مدینہ تلوار لے کر کے آگے کہ اللہ کے نبی کو آج کتنے غصہ دلایا, کتنے ناراض کیے. پھر آپ نے فرمایا کہ عمر تم تورات لا کر میرے سامنے پڑھ رہے ہو, یاد رہے کہ جس شخص پر یہ تورات اتاری گئی یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بھی نجات کی گنجائش نہیں میری اتباع کے بارے. تم تورات پڑھنے میں فخر کر رہے اور تورات پڑھ کر کے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو, حالانکہ آسمانی کتابیں برحق کتابیں اس پر ایمان لائے بغیر ایمان ناقص ہو جائے گا آپ کا. آپ تورات پر ایمان نہیں لاتے, تورات کا انکار کرو گے آپ کا ایمان ناقص ہو جائے گا, معتبر بھی آپ کا ایمان. ایسی کتاب لیکن اس کے پڑھنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے پر پابندی لگا کیونکہ وہ اس ارادے سے پڑھ رہے تھے تھوڑا معلومات میں اضافہ ہو جائے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک قوم کی ہلاکت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے نبی کے لائے ہوئے علم کو چھوڑ کر کے کسی اور کے علم کے پیچھے لگ جائے. آپ یہ بتائیے ایک برحق کتاب ہے اور برحق نبی پر نازل شدہ ہے, بس منسوخ ہے, لیکن اس پر ایمان لانا آج بھی واجب ہے, آج بھی فرض ہے. اس کے پڑھ لینے پر اللہ کے نبی اتنے ناراض ہو رہے ہیں. تب آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ نبی کے سنت طریقوں کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہود کے سارے طریقوں کو آج کا مسلمان اختیار کر لیتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو کتنا ٹھیک پہنچا ہے, کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے, کتنی اذیت پہنچ رہی ہے. یہ بات بالکل پکی ہے کہ سارے مشرکین نے مل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ آج کا مسلمان یہود و نصارے کے طریقے اختیار کر کے حضور کو تکلیفیں پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات میں مشرکین, یہود, نصارہ, منافقین, مجوس سب نے مل کر کے جس کے اذیت تکلیفیں پہنچے, اس سے زیادہ آج کا مسلمان نبی کے طریقوں کو زندہ درگور کر کے چھوڑ کر کے اور پھر دشمنوں اور یہود و نصارے کے طریقے اختیار کر کے نبی کی روح کو اذیت اور تکلیف پہنچے. آپ یہ اندازہ لگائیں آپ کے والد کا کوئی جانی دشمن ہو, جانی دشمن, اور اس کا خاص کوئی پہناوا ہو اور آپ کسی موقع پر مذاق کے طور پر ایسی تفریح کے طور پر اپنے والد کے جانی دشمن کا لباس پہن کر اپنے والد کے سامنے آ جائیں, بتائیں آپ کے والد کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچے. وہی تکلیف اور وہی ٹھیس آج امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا رہی ہے. یہود و نصارہ کے طریقے اختیار کر رہے ہیں. آپ کو تو یہ معلوم کرنا چاہیے, تحقیق رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتی طریقہ کیا ہے لباس کے اندر. اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اصرار ہوتا تھا اس لباس پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہننے کا حکم دیا, اور جس پر چھوڑ کر کے گئے اس لباس کو چھوڑنے پر حضرت عمر سخت ناراض ہو جایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جماعتوں کو خط لکھا کرتے تھے جو ملکوں میں جایا کرتی تھی. انہوں نے ملک فتح کر لیا ہے, لیکن حضرت عمر کو اس کی خوشی نہیں ہے. اس کی خوشی ہے کہ وہ سنتی لباس پر قائم ہے, کسی ملک کو فتح نہیں کر سکے, شکست کھا گئے, اس کا ان کو رنج نہیں, غم نہیں, لیکن اس بات کا رنج اور غم ہے کہ صحابہ کسی ملک میں جائیں اور وہاں کے طریقے اور وہاں کا لباس وہ پہننے لگ جائیں. حضرت عمر نے خط لکھا کہ تم ہمیشہ اللہ کے راستے میں جب بھی کسی بھی ملک میں جاؤ, عجم میں جاؤ, تو اپنے ہی مدینے والے اس سنتی لباس پر قائم دائم رہنا, عجمیوں کا لباس اختیار مت کرنا, ورنہ اگر عجمیوں کا لباس اختیار کرو گے تو پھر تمہارا دین ناقص ہوتا چلا جائے گا. ایک لباس کو اختیار کر لینا یہ 100% عقیدے اور عبادات کے اعتبار سے آدمی کو دین سے دور کر دیتا ہے. قوم کے لباس کا ایک اثر ہوتا ہے. آج مسلمان کہتا ہے کہ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بچہ 2 سال کا 3 سال کا ہے, اس کا لباس خاص قسم کا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر الگ الگ دفتر والوں کے لباس الگ الگ ہیں.
کوئی کسی بھی قسم کا لباس پہن کے دفتروں میں یا تعلیمات میں نہیں جا سکتا ہے، اس کا اثر ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی چوراہے پر کھڑا ہوا ہے، ٹریفک پولیس والا ہے، اور اس کو بھی لباس دیا جاتا ہے، اس لباس کو پہن کر اس کے اشاروں پر گاڑیاں چلتی ہیں رکتی ہیں، اور کوئی بھی لباس پہن کے جا کے کھڑا ہو جائے اور اشارے کرے تو کوئی گاڑی چلے گی بھی نہیں، کوئی گاڑی رکے گی۔ ہر لباس کا اپنا اثر ہے، ہر لباس کا اپنا اثر۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کرتے تھے، یہ تم خاص لباس پہنا کرو، اس میں بھی لکھا کرتے تھے پرانے کپڑے پہنا کرو۔ کیا لکھا کرتے تھے؟ پرانے کپڑے پہنا کرو، نئے نئے کپڑے پہننے کا مزاج نہیں بنتا۔ بوسیدہ کپڑے، پرانے کپڑے بار بار دھو دھو کر کے پہنا کرو، اور خود پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے، چمڑوں کے پیبند لگے ہوئے، جس کے پیبند لگے ہوئے کہ چمڑوں کے پیبند لگے ہوئے۔ ملک شام گئے، لوگوں نے کہا کہ یہاں پر بڑے بڑے عمرائے وزرائے حکام ہیں، ان سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے، لہٰذا آپ اپنے کپڑے بدل لیں، یعنی آپ ایسا کپڑا پہن لیں جو سنتی ہو، بس اس میں پیبند نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی سنت پر ہے کہ کپڑے اور حضور والے کپڑے پیبند لگے ہوئے کپڑے۔ بعض روایتوں میں 48 پیبند لگے ہوئے تھے جو کپڑا پہن کے ملک کے شام میں اتار گئے، اور اس میں چمڑے کے بھی چند پیبند۔ حضرت عمر کو اس مطالبے پر ایسا غصہ آیا اور کہنے لگے کہ ہم تو سب سے زیادہ ذلیل و خوار لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی برکت سے عزت سے نوازا، اگر ہم دوبارہ اس اسلام کو چھوڑ کر اور اسلامی طریقوں کو چھوڑ کر کے عزتوں کو تلاش کرنے لگے غیروں کے طریقوں کے اندر، اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ ذلیل و خوار فرما دے۔ یعنی لباس کے تبدیل کرنے کے مطالبے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تبدیل کرنے اور مذہب کے تبدیل کرنے کے مطالبے پر قیاس فرما دیا۔ تم نے لباس بدلنے کا مطالبہ کیا کیا، بلکہ یہ تو تم مذہب کے بدلنے کا مطالبہ کر رہے ہو۔ کہاں کپڑے کے بدلنے کا مطالبہ اور کہاں اسلام کے چھوڑنے کا مطالبہ۔ انہوں نے یہی کہا تھا آپ اپنے یہ کپڑے بدل لیں، پیبند لگے کپڑے، عمرا اور حکام اور وزراء ہیں، ان کے سامنے ان کپڑوں کے ساتھ جانے سے ذلت محسوس ہوگی۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو اسلام چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہو۔ کیا چھوڑنے کی دعوت ہے؟ اسلام چھوڑنے کی دعوت دے رہے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے اسلام، نہیں کوئی گنجائش نہیں۔ اس طرح آج کا مسلمان اپنے اسلام پر قائم اور اپنے اسلام پر اس کو اصرار ہوتا ہے۔ کوئی کہتے کہ آج کے مسلمان تھے کہ بھائی مجھے اسلام تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، اس پر کیسا مصر ہو جاتا ہے، کیسا اس کو ضد ہو جاتی ہے، کیسا اس پر جم جاتا ہے۔ اس زمانے میں حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے اس لباس پر ضد اور اصرار کیا کرتے تھے کہ ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کپڑے کو اور اس لباس کو چھوڑ دینا یہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ عقیدے کے اعتبار سے آدمی کو کھوکھلا کر دے۔ حضرت عمر اسی کپڑے کے ساتھ ہیں اور عمرا اور حکام کے ساتھ ملاقات ان کی ہوئی اسی حال میں سخت ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ اگر کسی ملک سے صحابہ اس ملک کو فتح کر کے مال غنیمت کو لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن کپڑا بدل کر کے آ رہے ہیں، اپنے ان کپڑوں پر نہیں ہے جن کپڑوں پر وہ مدینے میں رہا کرتے تھے، تو حضرت عمر ان سے ملاقات بھی نہیں کرتے تھے، ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ ایک جماعت آئی ایک ملک سے صحابہ کی، جا کے حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، فاتحانہ ہے، غانمانہ ہے، مال غنیمت بھی خوب لے کر کے آئے۔ حضرت عمر انجان بن کے اور اجنبی بن کر کے صرف مسافہ کر کے نکل گئے۔ سب کو بڑی تشویش ہوئی اور یہ سب کے سب پہنچے ان کے بیٹے حضرت ابن عمر کے پاس، وہ بھی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے، اور اپنے والد کی ناراضگی کی وجہ جب ان سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ ناراض کیوں نہیں ہوں گے، آپ لوگ تو نئے نئے کپڑے پہن کر کے آئے ہو، وہ کپڑے چھوڑ دیے تم نے جن کپڑوں پر ملاقات کی عادت تھی، تم نے وہ کپڑے چھوڑ دیے اور نئے نئے ملکوں میں جا کر نئے نئے کپڑے پہن کر کے آ رہے۔ آپ لوگ وہی کپڑے پہنو جن کپڑوں میں ملاقات کی عادت تھی، انہی کپڑوں کو آپ پہن کے دوبارہ جاؤ۔ چنانچہ ان سب نے اپنے وہ سارے کپڑے اتارے اور وہ چوگے
جو مدینے میں وہ پہنا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہی لباس وہی کپڑے پہن کر کے دوبارہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خندہ پیشانی سے ملاقات کر رہے ہیں اور بڑی بشاشت کے ساتھ مسافہ اور معانقہ کر رہے ہیں، جیسے اب یہ بھی ملاقات ہوئی. جیسے کیا ہوئی؟ اب یہ بھی ملاقات آپ کو گنجائش نہیں تھی بالکل. اس پر خط لکھا کرتے تھے بار بار کہ تم اپنے عربی سواری اختیار کیا کرو اور عربی جو سنتی جو لباس ہے اسے ہی اختیار کیا کرو، دھوپ میں بیٹھا کرو اور بغیر چنے میں آٹے کی روٹی کھایا کرو. ترغیب لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکوں میں جانے والی جماعتوں کو. کسی بھی ملک میں جا کر وہاں کا طور طریقہ اختیار مت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن میں جو طور طریقے بتا کر کے زندگی گزارنے کا جو رخ دے کر کے گئے اسی پر تمہیں قائم کرے. آج تو مسلمان اس موقع میں پڑ گیا کہتا ہے یعنی کسی قسم کا کوئی لباس، کسی قسم کا کوئی معاشرہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. جو بھی طریقہ کسی بھی زمانے میں اچھا لگے اسے اختیار کرنا، کوئی گنجائش. کام کرنے والوں کو اس موقع لگ گیا. یہ تو صرف کلمہ نماز سیکھنے کا میدان ہے. کلمہ نماز سیکھو اور اس کے بعد یہودی جیسا لباس پہنو. آپ کا خروج کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ 100% معاشرے کے اعتبار سے حضور کی سنتوں میں ڈھل جائیں، حضور کی سنتوں میں 100% اپنی زندگی کو ڈالیں. کوئی گنجائش نہیں کہ آپ سے کلمہ سیکھ کر آ رہے جماعتوں میں اور 4 مہینے میں جا کر کے نمازیں سیکھ لی ہیں، دعائیں سیکھ لی، لیکن حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیں. قرآن کے آثاروں سے فرمایا کرتے تھے میرے اس کام کا بنیادی مقصد احیاء سنت ہے. اس کام کا بنیادی مقصد احیاء سنت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنتوں کو اس طرح تلاش کیا کرتے تھے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے وہی سمجھ جاتا تھا کہ سنتوں کو اس طرح تلاش کرے جس طریقے سے گم شدہ بچے کو اونٹنی سہارا میں تلاش کرتی. گم شدہ بچے کو اونٹنی سہارا میں تلاش کرتے 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 اپنی جان گنوا دیتی ہے. اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک سنت کو تلاش کیا کرتے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری بنیادی ذمہ داری ہمارے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت اور اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اغیار کے طریقے ہیں اس کی نفرت اور وحشت. اس لیے مولانا فرمایا کرتے تھے کہ رواجی طریقوں کو نفرت اور وحشت کے ساتھ چھوڑ دو. رواجی طریقے جتنے بھی ہیں، لباس میں، پہناوے میں، گھر کے رہن سہن میں، ان سب کو نفرت اور وحشت کے ساتھ چھوڑ دو. کوئی گنجائش نہیں. بس تکلف رواج کو چھوڑنا، رواجی طریقوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا. ایک مسلمان کے دل کے اندر نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں تو مجرم ہوں، مجرم اللہ کا، اللہ کے نبی کا، میں مجرم ہوں کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے طریقے اختیار کیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار نہیں کیے. اللہ رب العزت نے اپنے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی ہے کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ میرے دشمن ہیں اور ان دشمنوں کے پہناوے بھی ہیں، کھانے پینے کے طریقے بھی ہیں اور ان کے سواری کے طریقے بھی ہیں. لہذا آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ میرے دشمنوں کے طریقے پر کپڑے نہ پہنیں اور کھانا پینا اختیار نہ کریں اور سواری اختیار نہ کریں. اگر ایسا نہیں کیا تو پھر یہ لوگ بھی میرے دشمن ہو جائیں گے جیسے وہ لوگ میرے دشمن. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمنی کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دشمنوں کے طریقے پر لباس پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور سواری اختیار کرتے ہیں. بہت بنیادی ذمہ داری حضور صلی اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی ہمیں مشق کرنی ہے. اپنے مقام پر بھی اس پر قائم دائم رہنا ہے کہ خلاف سنت کوئی طریقہ ہمارے اندر نہ آ جائے. آج کا مسلمان اپنا سارا مال شادی میں، بیاہ میں اور یہود و نصارہ کے طریقوں کو پورا کرنے میں لگا رہا ہے. حالانکہ یہ سارا کا سارا مال اور اس مال کا مصرف وہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ کے دین کی محنت ہے. آج مسلمان اپنے خوشیوں کے موقع پر
شادیوں کے موقع پر حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہود نصارہ کے سارے طریقے مکمل کرتا ہے، یہود نصارہ کے سارے طریقے مکمل کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اس مال کا سب سے بڑا مصرف اور مال کا خرچ کرنے کا سب سے بڑا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے اور دین کی محنت ہے۔ اور جب تک یہ مسلمان اپنے سارے مال کو اپنے خواہشات سے ہٹا کر، اپنی شادی بیاہوں سے ہٹا کر کے دین اور دین کی محنت میں نہیں لگائے گا، خرچ نہیں کرے گا، اس وقت دین زندہ نہیں ہوتا۔ آپ جان لگا دیں اور آپ وقت مکمل خرچ کر دیں، لیکن مال آپ دین کی محنت کے لیے خرچ نہ کریں تو دین زندہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہ مزاج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو اٹھایا تھا کہ جتنا کچھ مال ہے وہ سارا کا سارا دین کے لیے ہے، اور وہ سارا کا سارا دین پر خرچ کرو، وہ سارا کا سارا دین پر خرچ کرو، دین کو زندگی میں لانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کا امر ہے اور اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ اس امت کا بنیادی فریضہ ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حال کے امر کو پورا کرنا، حال کے امر کو پورا کرنا یہ اصل اسلام ہے۔ اللہ کا جس حال میں جو امر اور جو حکم ہو اسے پورا کیا جائے۔ اور فرماتے تھے کہ حال کے امر میں شیطان رکاوٹ دو راستوں سے لاتا ہے، دو راستوں سے شیطان رکاوٹیں پیدا کرتا ہے حال کے امر میں، تاکہ اس وقت جو اللہ کا امر ہے، اس حال میں جو اللہ کا حکم ہے، اسے انجام نہ دے سکے۔ اس لیے کہ لوگ بھی دو طرح کے گنہگار لوگ ہیں، ایک نیک لوگ ہیں۔ تو گنہگار جو لوگ ہیں اور گناہوں کے عادی ہیں، انہیں حال کے امر سے وہ گناہوں کے راستے سے روکتا ہے، کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کر کے اور کسی نہ کسی گناہ کے اندر لگا کر کے حال کے امر سے اس گنہگار کو روکتا ہے، کیونکہ تو گناہوں کا عادی ہے۔ اس کو ظلمانی راستہ فرمایا کرتے ہیں، ظلمتوں بڑا راستہ، اس میں لگا کر کے اسے حال کے امر سے روک دیتا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں انہیں گناہ میں مبتلا کر کے وہ روک نہیں سکتے، وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، تو پھر انہیں حال کے امر سے روکنے کا طریقہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اور اس حال میں کسی اور عمل میں، چھوٹے سے عمل میں، معمولی سے عمل میں زیادہ فضائل بیان کر کے لگا دیتا ہے تاکہ وہ بھی حال کے امر سے محروم ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائے، ایک آدمی کے اوپر عصر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے، اب یہ حال کا امر ہے، نماز ادا کریں، لیکن اس وقت وہ کسی نفلی نماز میں لگوا رہا ہے اور کہہ رہے کہ ایک بار آپ پڑھیں گے، اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، اب وہ نفلی نماز میں ایسا مشغول کر دیا کہ وہ حال کا امر یعنی فرض نماز کا وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ اب دیکھنے میں تو یہ نیکی میں لگا ہوا ہے، اپنا حقیقت میں یہ عین گناہ میں مبتلا ہے، اس لیے کہ جو نیک کام حال کے امر میں رکاوٹ بنے تو وہ نیک کام نہیں ہے، وہ خود ہی گناہ ہے۔ جو نیک کام حال کے امر میں رکاوٹ بن جائے تو وہ دیکھنے میں تو ظاہر کے اعتبار سے، شکل صورت کے اعتبار سے نیکی لگ رہی ہے، ورنہ حکم کے اعتبار سے وہ خوب گناہ ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک حال کا اس وقت سب سے بڑا امر اور حال کا سب سے بڑا حکم وہ دعوت اللہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اور اس امر اور اس فریضے میں کوتاہی کر دینا، کوتاہی کرنے کا بدل بڑی سے بڑی عبادت نہیں بن سکتی۔ اس طریقے سے حال کا امر ہے نماز، اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو جتنی چاہے نفلیں پڑھ لیں آپ، لیکن اس نماز فرض نماز کے برابری نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے تمام فرائض کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے اگر حال کا کوئی امر ہے امت کے اوپر اجتماعی طور پر وہ دعوت اللہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اور اس فریضے میں کوتاہی کر دیں گے تو پھر آپ بڑی بڑی عبادتیں کر کے اس کوتاہی کی تلافی نہیں کر سکتے۔ لیکن آج مسلمان پر افسوس یہ ہے کہ وہ تمام فرائض کو اپنی ذمہ داری جانتا ہے، سمجھتا ہے، کرتا ہے، لیکن دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنا فریضہ ہی نہیں سمجھتا، فرض ہی نہیں سمجھتا، فریضہ بھی نہیں سمجھتا، اس کو فرض بھی نہیں سمجھتا۔
یہ سمجھتا ہے تو علماء کا کام ہے، یا پھر یہ سمجھتا ہے کہ مخصوص لوگوں کا کام ہے، ان کو کوئی ذمہ داری نہیں. ہر امتی کا فریضہ ہے اور ہر امتی پر فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو اسے فوراً روکو. برائی کو ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد روکنے کا 2 درجہ ہے، 2 حکم ہے، ایک فرض عین ایک فرض کفایہ. برائی کو ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد اسے روکنے کا شریعت میں 2 درجہ 2 حکم ہے، ایک فرض عین فرض کفایہ. 5 دن گلی سے چلے جا رہے ہیں اور کسی کو نافرمانی میں دیکھا، کسی کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا، تو اب ان میں سے کسی نے اسے نماز کی دعوت دے دی ہے اور اسے اس گناہ سے روک دیا ہے، تو یہ فریضہ ادا ہو گیا کیونکہ فرض کفایہ تھا. ایک نے بھی اسے نماز کی دعوت دے دی تو باقی لوگوں کی ذمہ داری پوری ہو گئی. ایک نے بھی دعوت نہیں دی تو سارے گنہگار ہو جائیں گے. یہ فرض کفایہ کی مثال ہے. اور یہی لوگ پلٹ کر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں. 10 کے 10 آدمی جو ابھی گلی سے جا رہے تھے، ایک آدمی کو دین کی دعوت دے رہے تھے، وہ فرض کفایہ تھا. ابھی 10 کے 10 آدمی دوڑ کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ہر آدمی نے اپنے گھر میں ایک شخص کو، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ نماز چھوڑے ہوئے. تو اب ان 10 کے 10 آدمی پر گھر میں داخل ہوتے وہ حکم پلٹ کر کے فرض عین بن جائے گا. لوگ اپنے گھر والوں کو دعوت دو نماز. لیکن یہاں جو نماز چھوڑ کر کے وہ عورت بیٹھی ہے، بیوی ہو یا بیٹی ہو یا اپنی والدہ ہو یا گھر کا کوئی فرد ہو، اب اس گناہ کا علم صرف آپ کو ہے اور اس گناہ کو روکنے کی طاقت قدرت صرف آپ کے اندر کسی کے اندر نہیں ہے. جب ایسی حالت ہوتی ہے تو پھر وہ امر بالمعروف نہیں ہے، فرض عین کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور ہم کو احساس ہے کہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ فرض کفایہ علماء کا کام ہے. نہیں، آپ میں سے ہر ایک کا کام ہے. آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک کا فریضہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے کتنے موقعوں پر اپنے اعزاء اقارب 10 سے لے کر ماتحت لوگوں کو اپنے قریب میں دور میں گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھا، نافرمانیوں کو ہوتا ہوا دیکھا اور یوں سمجھ کے یوں کہہ کر کے چھوڑ دیا ہم نے کہ بھائی کوئی بھی آ کے سمجھا دے گا یا میرے ذمہ سے یہ فرض نہیں. حالانکہ اس وقت آپ کے ذمہ فرض عین تھا. آپ کے ذمہ اس وقت کیا تھا کہ فرض عین. فریضے کو انجام دینا ہے اور اس کو اعلیٰ درجے پر اور اعلیٰ سطح پر انجام دینا ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کر کے اسے گناہ سے روکیں گے تب ایمان کے اعلیٰ سطح پر پہنچیں گے. ہاتھ پکڑ کے روکنا ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کا اور پھر آنے والے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے. اگر آپ نے ہاتھ پکڑ کے نہیں روکا ہے تو پھر ایمان اعلیٰ درجے کا نہیں ہو سکتا ہے اور آنے والے عذاب سے آپ نجات بھی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن حدیث کے اندر یہی مثال دی گئی ہے کہ تم گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھو تو ہاتھ پکڑ کے روکو. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اوندے منہ جہنم میں گر رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں روک رہا ہوں. اس حدیث سے یہ ہمیں صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ گنہگاروں کو اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کر ان کے پاس جا کر انہیں بچا کر اس طرح لاؤ جس طریقے سے سیلاب میں بہنے والوں کو اور ڈوبنے والوں کو غوطہ خور اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کر اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے بچا کے نکال کے لاؤ. اور آپ نے یہ بھی مثال دیکھی ہے کہ جو لوگ فرما بردار ہیں اور جو لوگ نافرمانی میں مبتلا ہیں ان کی مثال ایسے جس طرح کشتی میں سوار لوگ اور 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے. ایک طبقہ بالائی حصے میں اور دوسرا طبقہ نچلے حصے میں. اور نیچے والے لوگ پانی کے وجہ سے زمین کشتی میں سوراخ کرنے لگے کہ بھائی ہم نیچے سے پانی نکال لیں، چلو سوراخ کر لو. اب اوپر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو نیچے اتر کر آئیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے روکیں تو پھر یہ بھی بچ سکتے ہیں اور یہ بھی بچ سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے ہاتھ پکڑ کے روکنے کی کوشش نہیں کری، اوپر کھڑے کھڑے تقریریں کرتے رہے کہ بھائی سوراخ مت کرنا ورنہ ڈوب جاؤ گے، یا وہاں پر بورڈ میں لکھ کر کے ڈال دیا کہ یہاں پر سوراخ کرنا منع ہے، یہ خطرے کی جگہ ہے، اور پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں آپ کی تقریروں اور آپ کی ان تحریروں کا کیا فائدہ. ان تقریروں کا تحریروں کا کیا فائدہ؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر انہوں نے ان سب کے باوجود تھوڑا کر دیا تو اب ہم نہیں ڈوبیں گے، اس لیے کہ ہمارے طلاق ہماری ذمہ داری کے بات کھڑے کھڑے تقریر کر دی. اس
یہ علماء نے لکھا ہے کہ جس گناہ کو آپ خود جا کر روک سکتے تھے اور ہاتھ سے روکنے سے ہی وہ گناہ ختم ہو سکتا تھا اور ہاتھ سے روکنے پر آپ قادر تھے، ایسے گناہ کو آپ نے جا کر ہاتھ سے نہیں روکا اور آپ کھڑے کھڑے تقریریں کر رہے ہو تو تقریر کرتے کرتے آپ گنہگار شمار ہو جاؤ. تقریر ہے آپ اور آپ سمجھ رہے کہ ہم نہیں منکر کر رہے کہ آپ نہیں منکر کر ہی نہیں رہے، نہیں منکر نہیں کر رہے، آپ کو کھڑے کھڑے دیکھ رہے. جس گناہ کو آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو اس گناہ کو ہاتھ سے روکنا ہی آپ کے ذمہ میں ہے، تو اس گناہ کو زبان سے روکنے سے وہ گناہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کا فریضہ بھی نہیں پورا ہوگا. آپ کا فریضہ، اور اگر آپ کی زبان سے کہنے کی وجہ سے گناہ سے بات کی آگے، پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھ سے روکنے کا جو فریضہ تھا وہ برقرار رہے گا اور اس سے ترک کرنے کا گناہ ملے گا. آپ نے زبان سے تو کیفیت تھی لیکن اس کا درجہ ہاتھ سے ہی تھا، ہاتھ سے ہی روکنا تھا آپ کو. ہمارے یہاں یہ گشت اور ہمارے یہاں ملاقاتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان کا اعلیٰ سطح پر جانے کا راستہ ہے اور پھر یہ امر اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا یقینی ذریعہ ہے کہ آپ گشت کر کر کے ان گنہگاروں کے پاس جائیں، نافرمانوں کے پاس جائیں، غافل لوگوں کے پاس جائیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سینے سے سینہ لگا کر آپ اٹھا کے جاؤ، نیکی کا ماحول. یہ امر معروف نہیں کر کے فریضے کی ادائیگی کی عملی شکل ہے قیامت تک کے لیے. آپ گشت کر کے ملاقاتوں کے ذریعے سے لوگوں کو غفلت منکر شیطان کے ماحول سے نکال کر. آپ یہ نہ سوچے اس تبلیغ والوں نے کوئی نیا راستہ ہے، نہیں، یہ امر بالمعروف نہیں ہے منکر کا جو فریضہ اس امت پر عائد کیا، اس فریضے کی ادا کرنے کی عملی تطبیقی شکل. گناہ ہو رہا ہے محلوں کے اندر، گناہ ہو رہا ہے بازاروں کے اندر، نافرمانی ہو رہی، آپ جائیے جا کر کے روکیے. اور میں فریضہ آپ کا پورا نہیں ہو سکتا اور اللہ نہ کرے ان نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر عذاب آنے لگے تو پھر ہم بھی بچ نہیں سکتے. گناہوں کی نحوست اور گناہوں کے ایسے اثرات ہیں، اس لیے جو گنہگار بستیاں ہیں اور گناہوں کی وجہ سے وہ بستیاں ہلاک کر دی گئی ہیں، ایسے بستی میں داخلے سے ممانعت ابھی صحیح روایت، گنہگار بستیاں گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، ایسے بستی میں داخل نہیں ہو سکتے. چاہے آپ کے سامنے وہ بستی ہلاک ہوئی ہو یا 5000 سال پہلے وہ بستی ہلاک ہوئی. اتنا اثر اللہ کے غصے کے آثار ہیں اس بستی کے اندر، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی گئی اور نافرمانی اوپر سطح تک پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو 5000 سال بعد بھی اس بستی سے گزرنے کی آپ کو اجازت نہیں، پتہ نہیں اللہ کا قہر ہے اس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے وقت قوم عاد قوم ثمود کی بستی سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر. اصول بتایا آپ نے، نافرمانیوں کی وجہ سے جو بستیاں اجاڑ دی گئی، تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، ان بستیوں سے گزرنے کا طریقہ بتائے تو گزرو مت، اور اگر گزرنے کی مجبوری پیش آ جائے، نمبر 1 دیکھو مت وہاں کی چیزوں. یہ تو کہتے ہیں نا دستوں میں جب جاؤ تو چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، نظریں نیچے رکھو. کیوں؟ یہ سب غفلت کی چیزیں اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی چیزیں اور اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اس لیے نظروں کی حفاظت کرو، نظروں سے دیکھو مت ان چیزوں کو، اور زبان پر استغفار رکھو اور تیزی سے نکل جاؤ وہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو ایڑ لگا دیا، اپنی سواری کو ایڑ لگایا تاکہ جلدی سے، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں کی چیزوں کو استعمال بھی مت کرنا. صحابہ نے پانی استعمال کیا تھا آٹا گوندنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹے کو بھی جانور کو کھلانے کا حکم دے دیا. قوم عاد قوم ثمود کی بستیوں سے پانی لے کر جس آٹے کو دھوپ میں ڈھونڈا ہے، اس آٹے کو کھانے کی، روٹی پکانے کی اجازت نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ فرمایا کہ اسے بھی جانوروں کو کھلا دو. آپ نے فرمایا صرف اس کنویں کا پانی استعمال کر سکتے ہو جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرے. کیا فرمایا؟ اس بستی کے تمام کنووں میں سے صرف اس کنویں سے پانی استعمال کر سکتے ہو، باقی کنووں میں باقی کنواں اور باقی جگہ یہ سب پر اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب کے آثار ہیں. یہاں ٹکنے رکنے کی جگہ ہی نہیں. چنانچہ آپ تیزی سے گزر گئے. اب آپ اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو 2 بشارتیں 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ جب تک آپ کی امت میں آپ رہیں گے ہم کبھی بھی ہلاک نہیں کریں گے آپ کی امت کو، اور دوسرا ہے کہ جب تک یہ امت
دعا استغفار میں لگی رہے گی اس وقت تک ہلاک نہیں کریں گے۔ تو یہ بات یقینی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اس جماعت میں، قوم سمود قوم عاد کی بستی سے گزرتے وقت، تو ایک طرف توبہ استغفار بھی ہے اور دوسری طرف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ عذاب کے ذریعے سے ہلاک نہ کرنے کے دو سبب موجود ہیں یقینی، اس کے باوجود آپ کو اتنی گھبراہٹ، اتنا ڈر، اتنا خوف، آپ کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ کو جلدی نکلو یہاں سے۔ تب آپ بتائیے آپ کے سامنے یہاں پر آج کے زمانے میں بستیوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں کے اندر، بازاروں کے اندر، چوراہوں کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور ہم توبہ بھی نہ کریں، استغفار بھی نہ کریں اور نمبر 2 حضور بھی نہیں ہیں اور ہم نہیں منکر بھی نہ کریں، تو پھر اس کی ہلاکت میں کیا شک و شبہ ہے؟ جو عذاب آئے گا اب اس کے اندر سب کے سب پکڑے جائیں گے، اچھے بھی پکڑے جائیں گے اور برے بھی پکڑے جائیں گے۔ امر بالمعروف نہیں منکر کو چھوڑ دینا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کے ترک کرنے کو کہتے تھے موجب عذاب ہے، عذاب کو واجب کر دیتے، آنے والے عذاب کو ٹالنے والی اگر کوئی محنت تو دعوت اللہ اور امر بالمعروف نہیں ہے۔ اور کب تک آپ کو سمجھاتے ہیں؟ فرض کا درجہ تو ایک مرتبہ کہہ دیا، 2 مرتبہ کہہ دیا تو فریضہ وقع ہو گیا، لیکن اللہ کے عذاب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس وقت تک آپ سمجھاتے رہے، اس وقت تک آپ گشت کر کے ان کے پاس جا کے انہیں بتلاتے رہے، سمجھاتے رہے، جب تک کہ یا تو تائب نہ ہو جائیں، توبہ کر کے تقویٰ اختیار نہ کریں، یا کم سے کم اللہ کے عذاب کے آنے تک تو آپ دعوت دیتے رہو تاکہ اس وقت اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کم سے کم آپ کو نجات حاصل ہو جائے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں جب تم سے سوال کیا جائے گا کہ میرے بندے نافرمانی میں مبتلا تھے تو تم کیا کر رہے تھے، تو اللہ کے معذرت پیش کر سکتے اور معذرت ربکم لعلکم تتقون۔ اب اصحاب سبت میں اختلاف ہو گیا، بعض نے مچھلی پکڑنی چھوڑ دی لیکن پکڑنے والوں کو روکتے نہیں تھے، اور ایک گروپ ایک طائفہ وہ تھا کہ جو مچھلی نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو روکا کرتے تھے، تو جو نہیں روکا کرتے تھے وہ روکنے والے سے کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو کیوں سمجھا رہے بجھا رہے اور کیوں ان کو نصیحتیں کر رہے جن کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کرنا اور ہلاک کرنا طے فرما دیا، اور معذبهم عذابا شدیدا، تو بار بار جا کے سمجھا رہے، بار بار جا کے سمجھا رہے، بار بار جا کے سمجھا رہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں آ رہے ہمارے پاس بار بار دستوں میں ملاقات، اور بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں کتنی مرتبہ جانے سے یہ فریضہ ادا ہو، بعضوں کو یہ بھی سوال کتنی مرتبہ جانے سے فریضہ، تو قرآن کہہ رہا ہے جاتے رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ جائے، یا تو یہ تقوی پر نہ جائے یا پھر ان کو ہم عذاب سے ہلاک نہ کر دیں، اس وقت تک جا کر کے سمجھا دیں، تو قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ آیت صریح ہے اس مسئلے میں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر فرض ہے تو فرض کی تو مقدار ہوتی ہے شریعت میں، تو قرآن سمجھا رہا، قرآن کہہ رہا ہے ایک قوم نے تو مچھلی پکڑنا چھوڑائی، مچھلی پکڑتی رہی، دوسری قوم نے مچھلی پکڑنا چھوڑ دیا لیکن پکڑنے والوں کو سمجھانے کا کام نہیں کرتا، اور تیسری قوم مچھلی پکڑتی بھی نہیں تھی اور پکڑنے والوں کو سمجھاتی رہی، تو یہ دوسری جماعت جا کے ان سے کہہ رہی لم تعظون قوما اللہ مہلکہم ومعذرهم عذابا شدیدا، اس قوم کو جا کے آپ کیوں نصیحتیں کر رہے ہو، کیوں سمجھا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے یا دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والے، تو اس پر انہوں نے کہا ہم بار بار جا کر کے اس لیے سمجھا رہے ہیں یا تو یہ لوگ باز آ جائیں اور تقوی اختیار کر لیں، گناہوں سے پرہیز کر لیں، یا پھر آخری درجہ یہ کہ ہم اللہ کے یہاں جواب تو دے سکیں اور دنیا میں نفرت پائدہ ہوگا کہ اگر اللہ کا عذاب آنا طے ہو گیا ان کی نافرمانیوں پر اور آپ آخری دم تک انہیں سمجھاتے رہے تو آپ کو نجات مل جائے گی اس اللہ، ورنہ عذاب آیا اور آپ نیکی میں تھے اور گنہگاروں کو نیکی سے گنہگاروں کو گناہ سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ یقینی بات ہے آپ اعمال کر رہے، عبادت کر رہے، آپ بھی اس گناہ میں، آپ بھی اس سزا میں اور اس عذاب میں مبتلا ہوں گے، آخرت میں الگ الگ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس وحی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم آپ کے قوم کے 1,00,000 لوگوں کو ہلاک کرنے والے جس میں سے 60,000 گنہگار اور 40,000 نیک لوگ ہوں گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ 40,000 گنہگاروں کو ہلاک کرنا معقول بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جو 60,000 لوگ نیک ہیں میری قوم کے، ان کے ہلاک کرنے کا کیا وجہ، ان کے ہلاک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا اس لیے کہ ان کے سامنے یہ 40,000 لوگ نافرمانیاں کرتے رہے اور گناہ کرتے رہے اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، ان کے پریشانی میں بل بھی نہیں پڑا، اس وجہ سے ہم ان کو بھی ہلاک کریں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی گناہ اور کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی گناہ ہے،
اور کوئی شخص اس گناہ کو نافرمانی کو ہوتا ہوا دیکھ کر اسے نہیں روک رہا ہے، یہ بھی نافرمانی ہے، یہ مستقل نافرمانی، یہ مستقل نافرمانی۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس نے بھی اللہ کے فریضے کو چھوڑ دیا۔ ایک آدمی اس آدمی کو نماز کی دعوت نہیں دے رہا، اس نے بھی فریضہ چھوڑا۔ اس کے ذمہ نماز پڑھنا فرض تھا اور اس کے ذمہ نماز کی دعوت دینا فریضہ تھا، اس نے فرض چھوڑا، اس نے فرض چھوڑا۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو وہ ایک کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے، اور ایک آدمی اس کو جا کر کے شراب سے نہیں روک رہا ہے تو یہ بھی گناہ کر رہا ہے، اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، وہ بھی کبیرہ گناہ، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ پھر علماء نے یہ بھی تحقیق ہوئی کہ ان دونوں کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ کون سا ہے کہ اس نے جا کے دعوت نہیں دی، اس نے جا کے اس کو گناہ سے نہیں روکا، یہ سخت گناہ ہے اس کے مقابلے۔ آج امت کے اندر سے اور امت کے تمام طبقات کے دل کے اندر سے اس فریضے کا احساس ختم ہو چکا ہے اور اس فریضے کا اہتمام ختم ہو چکا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تو نفلی کام میں زائد کام ہے، یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی نماز پڑھنا ہم فرض سمجھتے ہیں، روزہ رکھنا فرض سمجھتے ہیں، نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، اور روزے کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن امر بالمعروف میں منکر کا انجام دینا فرائض میں سے اور اس کو چھوڑ دینا یہ کبائر میں سے، اس کا احساس بھی امت کے اندر ختم ہو گیا۔ علماء نے خراب دیکھی کہ امر بالمعروف کو چھوڑنا یہ مستقل کبیرہ گناہ نہیں، منکر کو چھوڑ دینا مستقل کبیرہ گناہ ہے، ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ گرس ہو گیا، آتے ہو گئی، چلت برت ہوئی، نقل و حرکت، یہ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے ہے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور پھر اتنا نہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے جو گناہ نظر آ رہا ہے اسے بھی روکنا آپ کی ذمہ داری، اور جو گناہ آپ نے دیکھا تو نہیں لیکن آپ نے سنا ہوا ہے اور آپ کو خبریں پہنچ رہی ہیں، پناہ ملک ہے، پناہ علاقہ ہے، پناہ صوبہ ہے، اور وہاں پر لوگ نافرمانی میں مبتلا ہیں، تب آپ کی دو ذمہ داری، ایک تو یہ کہ اس سے بھی نفرت کریں، جب بھی آپ کو خبر مل گئی کہ فلاں جگہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو آپ کے دل کے اندر احساس ہونا چاہیے اور نفرت کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ گناہ نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ کہ دوسری ذمہ داری ہے کہ خود وہاں تک جائیں اور جا کر کے اس گناہ کو روکنے کی کوشش کریں، یا پھر جو وہاں جا کر کے اس گناہ کو ختم کر سکتے ہیں ایسی جماعت کو تیار کر کے وہاں روانہ کریں۔ کا مطلب یہ کہ پورے عالم کے اندر جو کچھ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ منظام کو منکر کے اندر عام ہے، علماء نے لکھا ہے، چاہے وہ گناہ آپ کے نظر میں آ رہا ہو یا وہ گناہ آپ کے نظر میں نہیں آ رہا، لیکن آپ نے سن لیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر 5000 سال پہلے کوئی گناہ ہوا ہے اور آپ 5000 سال بعد آئے، آپ اس گناہ کو سن سکتے ہیں، اور سننے کے بعد آپ اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے۔ زبان سے 5000 سال پہلے وہ گناہ ہوا ہے، اسے آپ ہاتھ سے کہاں سے روک سکتے ہیں؟ اسے آپ زبان سے کہاں سے روک سکتے ہیں؟ تو پھر کوئی طریقہ ہے روکنے کا؟ ہاں، ایک طریقہ ضرور ہے، آپ کم سے کم دل سے یہ تمنا ظاہر کریں کہ کاش وہ 5000 سال پہلے نافرمانی نہ ہوتی، اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی، گناہ نہ ہوتا۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اب جو آپ کے سامنے لوگ موجود ہیں ان کے سامنے یہ باتیں سنائیں اور یہ بتائیں، دیکھو یہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے پچھلی قوم تباہ برباد ہوگی، ہلاک ہو چکی، تم یہ گناہ مت کرو۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا، 5000 سال بعد آ کر کے آپ نے اس گناہ پر نفرت کا اظہار نہیں کیا، تو قرآن یہ فیصلہ سنا رہا ہے، آپ ایسے سمجھے جائیں گے جیسے 5000 سال پہلے آپ پیدا کیے گئے اور آپ نے اس قوم کے ساتھ مل کر کے وہ گناہ براہ راست کیا، ایسا گناہ آپ کو ملے گا، آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ قرآن نے بالکل اسی طرح دیکھیے، قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ زمانے میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ تم نبیوں کو نہیں قتل کرتے ہو، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور انہیں قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ کی حفاظت تھی اور اللہ کی مدد اور نصرت تھی، اس لیے اللہ یعصمک من الناس، اس لیے وہ قتل تو کر نہیں سکے۔ پھر اللہ رب العزت ان یہودیوں کی طرف نبیوں کے قتل کرنے کو منسوخ کیوں فرما؟
تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے تو قتل نہیں کیا، لیکن ان یہودیوں کے جو آبا و اجداد اور اسلاف تھے انہوں نے اپنے دور کے اپنے زمانے کے نبیوں کو قتل کیا۔ ایک دن میں 43 نبیوں کو یہودیوں نے قتل کیا۔ انہیں سمجھانے کے لیے 130 یا 150 نیک صالحین تیار ہوئے اگلے دن، اور انہوں نے سمجھا بھائی تم نبیوں کو پھر قتل کر رہے ہو، تو اگلے دن انہوں نے ان 150 نیک لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو حضور کے زمانے کے یہودیوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا، لیکن ان کے آبا و اجداد نے نبیوں کو قتل کیا، اسی صلاح دیتے اور ان آبا و اجداد کو اپنا نمونہ اور اپنا اسلاف سمجھ کر ان سے محبت اور ان کی اقتداء اور پیروی کیا کرتے تھے۔ بس اللہ نے اس وجہ سے ان کی طرف نبی کے قتل کرنے کو منسوخ کر دیا اور یہ حکم لگا دیا گویا تم بھی نبیوں کے قتل کرنے میں شامل کیا خطرناک بات ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اندرون سے لے کے بیرون تک اور اب سے لے کے پورے عالم تک جو امت آ رہی ہے، مرد و عورت جوان و بوڑھے ہوں، ان تک یہ اللہ کا حکم پہنچے اور اللہ کا پیغام پہنچے اور ان تک دین کی دعوت پہنچائی جائے۔ اس کے لیے نقل و حرکت بنیادی شرط ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دیں دین کی باتیں پہنچ جائیں گی ان حالات کے ذریعے سے اور ان ذرائع کے ذریعے سے، لیکن دین کے پہنچانے کا سب سے واحد اور بنیادی ذریعہ یہ خود مسلمان ہیں، اپنے جسم کو لے کر حرکت میں آئے اور اپنے مال کو لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلے اور عمل کرتے 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 دین کی دعوت دے اور دین کو پہنچائے۔ اس لیے کہ اس کے عمل کرتے ہوئے دین کی دعوت دینے میں جو تعدیہ ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں، نقل و حرکت کے اندر دین کا تعدیہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کریں گے تو یہ عمل متعدی بنے گا اور عمل سے عمل وجود میں آئے گا۔ اس لیے یہ بات ہی باطل ہے، یہ خیال کی باطل ہے کہ نقل و حرکت کی کیا ضرورت اور یہ گشتوں کی کیا ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں پہنچے دعوت دینے کے لیے تو منافق کہنے لگا کہ آپ ہمارے پاس نہ آیا کریں اور آ کر کے ہمیں تکلیف نہ پہنچایا کریں۔ جس کو آپ کی بات سننی ہوگی اور جس کو آپ کی بات پسند ہوگی وہ آپ کے پاس آئے گا اور آ کر کے آپ سے دین کی بات سن لے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نقل و حرکت پر اعتراض کا پیدا ہونا یہ نفاق کی علامت ہے، کیونکہ منافق نے اعتراض کیا تھا، یہ تو کہا کہ آپ بیٹھے رہو دین کی دعوت ہے، لیکن چند پھر کے مجلسوں میں جا جا کے ہر ایک کے پاس جا جا کے آپ دعوت کیوں دیں؟ آج کے مسلمان میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی، وہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی بیٹھے رہو، بیٹھے بیٹھائے بات بھی پہنچا دو اور بیٹھے بیٹھے جو آپ کے پاس ہے ہوگے، باقی آپ کو اسی کے پاس گھر گھر در در اور گاؤں گاؤں قریے قریے شہر شہر آپ کو جانے کی اپنے بستر بوریے بستر لے کے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ مومن کا سوال نہیں ہو سکتا، منافق کا یہ سوال ہوگا مومن کا کوئی، بلکہ وہیں بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے یا رسول اللہ نہیں، آپ ہمارے پاس ہماری مجلس میں آیا کریں اور آ کر کے آپ ہمیں دین کی دعوت دیا کریں، اس لیے کہ اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے اور ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ تو مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال کو لے کر حرکت کرتے ہوئے دین کی دعوت دے، اور منافق وہ جو ہے حرکت کو پسند نہیں کرتا، بیٹھے بیٹھے دین کی بات ہو جائے، دین پھیل ہی نہیں سکتا، آپ بیٹھے رہیے۔ ایک ٹھیلی والا اپنے روز مرہ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اگر ٹھیلے کو لے کر ٹھیلی کا کام نہیں کرے گا۔ آپ بتاؤ پورا دین، پوری شریعت اور پوری سنت جس کو لے کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پورے عالم میں چلے پھرے، ایسا دین اور ایسی شریعت ہم گھر بیٹھے بیٹھے زندہ کر دیں اور پورے عالم میں پہنچا دیں تو خواب و خیال کی باتیں، بات الوہم ہے اور ایک قسم کا آپ کو ایک غلط فہمی ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو آپ نے مشترکہ طور پر، اجتماعی طور پر اس راستے کی نقل حرکت پر اٹھایا ہے اور اتنا اٹھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو اللہ کے راستے میں نکلنے اور نکل کر کے شہادت کی ایسی ترغیب دی اپنے عمل سے، اپنے قول سے، کہ آپ نے خود فرما دیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ 7 مرتبہ آپ نے اس بات کی تمنا ظاہر فرمائی اور اظہار فرمائے۔ اس سے آپ اللہ سے لگا اللہ کے راستے میں دین کی نسبت پر نکلنا اور نکل کر کے جان قربان کرنا کتنا اعلیٰ ترین عمل۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ نہیں کیا اور غزوے کا ارادہ تک نہیں کیا تو ایسا شخص نفاق پر مرا، ایسا کس پر پڑ رہا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی طرف اور طلب نہیں، بے چینی بے قراری نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور اللہ کا امر یقین کر کے
تو ایسا آدمی اگر مر رہا ہے تو وہ نفاق پر مر رہا ہے، حج کر چکا، عمرے کر چکا، زکات دے رہا، روزے رکھ رہا، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے اور نقل وارکت کر ارادہ تک اس کے دل کے اندر نہیں تھا۔ علماء نے کہا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر تو معذور ہو سکتا ہے آدھا جوارے چل ہو گئے ہوں اور معذور ہو چکا ہو، خالی پڑ چکا ہو، نہیں نکل سکتا، اس پر وہ گناہ نہیں ہوگا جتنا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت نہ کرنے والوں کو گناہ ملے گا، کیونکہ نکلنے کی نیت کرنے میں تو کوئی خالی نہیں پڑا، نیت کرنے میں کوئی خالی نہیں پڑا ہوا، کوئی نہیں پڑا، چاروں گانوں آدمی ہے اور دو ہاتھ کٹے ہوئے، دو پاؤں کٹے ہوئے ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے وہ پلنگ میں پڑا دل سے بے چین اور دل سے وہ اظہار کرتا رہے، تمنا ظاہر کرتا رہے کہ کاش میں اللہ کے راستے میں جاتا اور جا کر کے اپنی جان دین کے لیے قربان کرتا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کیا تو پڑے وہ اس کو نفاق کا اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے اسی قسم کی احادیث کی روشنی میں فرمایا جو شخص اپنی نجی اور ذاتی زندگی خوش خرم گزار کے چلے جاتا ہے اور دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر مر رہا ہے، بدترین موت مر رہا ہے اور آخرت میں روسیا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کے اندر احساس ختم، اپنے آپ کو مجرم سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کی محنت کو لے کر نقل حسد نہیں کر رہا ہوں، میں سب سے بڑا مجرم ہوں، اپنے آپ کو مجرم سمجھنا چاہیے۔ آدمی کے اندر جو کا احساس یہ سارا مجمع آدمی ارادے کرے انشاءاللہ پورے عالم میں جانا ہے اور 6 مہینے ہر سال کے لگانے اور ہر تیسرے سال بیرون 5 مہینے لگانے اور ہر سال کے 4 مہینے لگانے اور علماء کرام پہلا سال لگائیں گے اور پھر 2 سال کا وقفہ کر کے دوسرا سال اور دوسرا سال لگانے کے بعد 3 سال کے وقفے کے بعد تیسرا سال لگائیں گے۔ آپ ہمت کر کے فرمائیں کون کون تیار، کھڑے ہو کر کے نام لکھائیں انشاءاللہ، کھڑے ہو کر کے نام لکھائیں انشاءاللہ۔ 5 مہینے کے لیے فرمائیں، دوسرے سال تیسرے سال کے لیے فرمائیں کون تیار جی فرمائیں۔ مولانا مسرور صاحب دوسرے سال کے لیے ماشاءاللہ، مفتی عبدالعزیز صاحب دوسرے سال کے لیے پوری جماعت سے اندور سے ماشاءاللہ، ٹھیک، شعیب حسین صاحب پہلے سال کے لیے جی ماشاءاللہ بتائیں۔ ہر سال 6 ماہ کے لیے ڈاکٹر وقار صاحب ہر سال 6 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے جی۔ مولانا امر اللہ صاحب دوسرے سال کے لیے، محمد رضوان صاحب ہر سال 6 ماہ ماشاءاللہ، عبدالشکور صاحب ہر سال 6 ماہ، ایوب بھائی ہر سال 6 ماہ کے لیے، عبداللہ بھائی ہر سال 6 ماہ کے لیے، حافظ عبداللطیف صاحب ہر سال 6 ماہ کے لیے، ہر سال 6 ماہ کے لیے۔ نام لکھائیں تشریف رکھیں، نام لکھاتے رہے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ مولانا مبشر صاحب دوسرے سال کے لیے تشریف رکھیں، نام لکھاتے رہے بیٹھتے رہے، ہر سال 4 ماہ کے لیے تشریف رکھیں۔ آگرہ سے سلیف بھائی ہر سال 6 ماہ کے لیے جی۔ محمد حفیظ ہر سال 6 ماہ کے لیے، اسلام الدین صاحب ہر سال 6 ماہ کے لیے جی۔ محمد رائی صاحب ہر سال 6 ماہ کے لیے ماشاءاللہ۔ مولانا حافظ صاحب دوسرے سال کے لیے، ذاکر حسین صاحب ماشاءاللہ۔ مولانا رضوان صاحب دوسرے سال کے لیے، اور بتائیں نام لکھاتے رہے بیٹھتے رہے ماشاءاللہ۔ 5 ماہ کے لیے بتائیں ماشاءاللہ، 4 ماہ کے لیے بتائیں جی جی، ہر سال 6 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے جی۔ محمد عبداللہ ہر سال 6 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے جی ماشاءاللہ، 6 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ، ہر سال 6 ماہ کے لیے جی۔ محمد انصار ہر سال 6 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ، ہر سال 4 ماہ کے لیے۔ گلزار احمد ہر سال 6 ماہ کے لیے جی، ہر سال 4 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے، بہت مبارک۔ نام لکھاتے رہے بیٹھتے رہے جی۔ محمد حذیفہ ہر سال 4 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے، اور بتائیں۔ محمد خورشید صاحب ہر سال 4 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ، ہر سال 6 ماہ کے لیے ماشاءاللہ۔ فاروق صاحب رسی بھائی نام لکھاتے رہے بیٹھتے رہے جی۔ محمد ریحان ہر سال 4 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ محمد اعجاز ہر سال 4 ماہ کے لیے ماشاءاللہ، 4 ماہ ہر سال ماشاءاللہ۔ نظر 4 ماہ کے لیے کیا نام ہے؟ 2 ماہ مسکرات بیرون ماشاءاللہ، کہاں سے؟ میوات سے، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ اور بتائیں ہر سال 6 ماہ کے لیے کیا نام ہے؟ محمد ماشاءاللہ۔ اور بتائیں ماشاءاللہ، ہر سال 6 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے، ہر سال 6 ماہ کے لیے